جی السلام علیکم پیارے دوستوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3-4 ٹاپک پہ. سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی پناہ گزیر ہیں ان کو جو مشکلات تھیں دیکریتو سلوینی کے حوالے سے کہ وہ اپنا کارتا دی ایڈنٹیتà یعنی کمونے میں افیچو ناگرافے میں وہ اپنی اسکرپشن یعنی اپنا اندراج نہیں کروا سکتے تھے چونکہ ان کا بھی اسٹیٹس پاس نہیں ہوا تھا. تو ابھی یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو کوئی بھی جو سیاسی پناہ گزیر ہیں جن کے پاس ریکیستا زیرو ہے وہ اپنا افیچو ناگرافے میں کمونے میں جا کے اپنا ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ان کو لائسنس کرنے میں بھی مددگار ہوگا. چونکہ بہت سے دوست تھے جو سیاسی پناہ گزیر تھے اور ان کے پاس ریزیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لائسنس جو ہے وہ نہیں کر سکے. اچھا ایک بات یہ ہوگی. ابھی دوسری بات ابھی آتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جن کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ دیکھیں جو اسائلم ہے وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے اور جو امیگریشن ہے سناتوریا وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. بہت سے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا کہ ڈسوکوپاسیونیں اپلائی کی اور 2-3 ماہ سے وہ ڈسوکوپاسیونیں لے بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ جی ابھی کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے امیگریشن اپلائی کر دی. تو بھائی جان دیکھیں یہ اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں ڈالنے والا جو معاملہ ہے وہ آپ نے کیا ہے اور جس نے آپ کو ایسا مشورہ دیا ہے میں اس کی عقل پہ حیران ہوں کہ یار آپ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو بھائی ان کو گائیڈ تو کم از کم آپ اچھے طریقے سے کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے فیوچر کا معاملہ ہے, اس کے فیوچر کا مسئلہ ہے کہ کل کو اس پہ یہ دنونچا بھی ہو سکتا ہے تھرو فال استاد ہو. یعنی آپ ایک جگہ سے ایک طرف سے آپ لے رہے ہیں ان سے ڈسوکوپاسیونیں لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان سے اپنی امیگریشن کا جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ براہ کرم آپ کسی سے بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کنسلٹ کر لیجیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ بنے جو آپ کی امیگریشن میں یا آپ کی اسائلم میں رکاوٹ بنے. اچھا ابھی ایک اور بات جو بہت میں ضروری آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, جیسا کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں 15 اگست تک جو ہے اٹالین امیگریشن جو ہے وہ اس کی ڈیٹ جو ہے انہوں نے بڑھا دی ہوئی ہے. تو براہ کرم آپ اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجیے. اگر آپ 14 اگست کو بھی اپنی کرواتے ہیں نا امیگریشن جمع کرواتے ہیں تو تب بھی کوئی معاملہ نہیں, یعنی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے. تو دیکھیں ابھی جو اٹالین پارلیمنٹ ہے اس میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی بغیر کانٹریکٹ کے, جیسا کہ پہلے جن لوگوں نے ان کیٹیگریز میں کام کیا تھا وہ بغیر ان کے پاس جو پرانے کانٹریکٹ تھے اس کے ساتھ وہ تیزا کو بات ہونے والی سجورنو جمع کرا سکتے تھے. لیکن ابھی جو پارلیمنٹ میں بات چل رہی ہے ان کے لیے بھی جن کے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے, جن کو ایجنٹوں کے پاس جانا پڑے گا یا جن کو جو مالک ہیں ان کو پیسے دینے پڑیں گے, اس بات سے بچنے کے لیے چونکہ حکومت نے یہ اقدامات کر رہی ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا کوئی ایسی سہولت دی جائے جس سے ان کو اتیزا حکومت سے ہونے والی سجورنو یعنی بغیر کام کے یعنی کام تلاش کرنے والی سجورنو جو ہے وہ ملے 6 مہینے کی. لیکن ابھی اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوئی, چونکہ جب تک کسی بات کی کنفرمیشن نہیں ہوتی کسی کی دل آزاری کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات یہ جو معاملہ ہے خاص طور پہ امیگریشن کا اور جن لوگوں کے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے جن کے پاس اپنا کوئی جاب بھی نہیں تھی تو ان کو بجائے لوگوں کو پیسے دینے کے اللہ پاک کی ذات کوئی ایسا راستہ بنا دے تاکہ وہ بآسانی اپنی امیگریشن اپلائی کر سکیں. لیکن تب تک کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہمیں اس بات کی کنفرمیشن ہو جائے. تو میرا جو میسیج آپ کو دینے کا مقصد تھا ایک یہ تھا. لاسٹ میں آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ تقریباً 15 سے 20 دن کے اندر ایک اپنا جو آفس ہے ملان میں ویالے چرتوزا میں اسے انشاءاللہ میں اوپن کروں گا. تو جو ہی اس کی اوپننگ ہو جائے گی تو جتنے بھی دوست ہیں جن کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے, ان کو کسی قسم کی بھی کوئی کنسلٹنگ چاہیے امیگریشن کے ریلیٹڈ یا کاف یا پتروناتوں کے ریلیٹڈ, وہ آفس میں آ کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کا میں بہت مشکور. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.